السلام علیکم، میں محمد اعظم سمیر آرکیالوجی اور ہیریٹیج اسٹڈیز سے وابستہ ہوں، اور میں اپنے لیکچرز میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کلچر، ہیریٹیج اور آرکیالوجی کی امپورٹنس کیا ہے سوسائٹی میں۔ اس تناظر میں نے ڈسٹرکٹ بہاولپور پہ بات کی ہے، اور بریف ڈسکشن میں نے 4 سے 5 لیکچرز دیے ہیں، اور آج یہ میرا چھٹا لیکچرز ہے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بولنے جا رہا ہوں وہ بھی بہت امپورٹنٹ اور ورتھی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، چولستان ڈیزرٹ جو کہ ڈسٹرکٹ بہاولپور میں واقع ہے پاکستان میں، اس کے اندر بہت سی آرکیالوجیکل سائٹس ہیں which have been documented by different scholars, renowned scholars۔ آج میں بات کروں گا اس کے اندر جو سروائیونگ فورٹس ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا بنانے کا مقصد کیا ہے، اور ان کو پرزرو کرنے میں یا ریسٹور کرنے میں لوگوں کا یا آرکیالوجی سبجیکٹ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور کس طرح آرکیالوجی اور اینتھروپولوجی اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یہ دونوں سبجیکٹ۔ تو بہت سے فورٹس ہیں چولستان ڈیزرٹ میں، کہا جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ بہاولپور کے اندر آلموسٹ 39 to 40 فورٹس تھے۔ کچھ فورٹ ایسے ہیں جو بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں، اور محکمہ آثار قدیمہ یا دوسرے ایسے انسٹیٹیوشن یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ کے ادارے جو ان کو بچانے میں ناکام رہے ہیں، اور اس میں جو عام عوام ہے انہوں نے بھی ان کا کردار بھی کچھ نیگیٹو ہی رہا ہے ان کو بچانے میں۔ سب سے پہلے جو سروائیونگ فورٹ ہے چولستان ڈیزرٹ میں، چولستان ڈیزرٹ کو روہی بھی کہتے ہیں لوکل زبان میں۔ روہی کا جو سب سے بہترین اور امیزنگ فورٹ ہے جو بھی سروائیونگ ہے وہ ہے دراور فورٹ۔ یہ وہی دراور فورٹ ہے جسے 9 یا 10 AD میں رائے ججا بھٹی نے، جو بھٹی کلان کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا ٹرائبل ایریا میں، اس نے بنوایا تھا۔ تو اس کا آرکیٹیکچر بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر ہے اس کے 42 بیسشنز ہیں، جنہیں دیکھ کر ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کے اندر کندہ کاریاں ہیں، اس کی دیواریں ہیں جو بہت بڑی بڑی دیواریں ہیں، موٹی دیواریں ہیں، اس کے سٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے بھی اس کو بنایا ہے بہت ہی احسن طریقے سے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ دوسری بات جو یہ اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا، تو یہ جو دراور فورٹ ہے یہ کاروان کو لک آفٹر کرتا تھا، اس کا چیک اینڈ بیلنس تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں چونکہ یہ دراور کے آس پاس ہے تو جو باہر سے ویسٹرن پیپل ہیں یا دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں، وہ دریا کے ذریعے جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے اللیگل، اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتا تھا، اس پہ گہری نظر رکھتا تھا۔ اور واچ ٹاورز میں جو سب سے ایک اہم ترین کام ہے وہ دراور فورٹ بھی کرتا رہا ہے۔ جیسے پاکستان میں اور بھی بہت سے واچ ٹاور ہیں، ڈیرہ بکا میں واچ ٹاور ہے، دیپال میں واچ ٹاور ہے، ہڑپا کے پاس ایک واچ ٹاور ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واچ ٹاور کا کام کرتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح اس کے اسٹرانگ باسشنز بنے ہوئے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے چونکہ اس میں میرلنز نہیں ہے جیسا کہ جہلم میں روہتاس فورٹ میں ہے، لیکن پھر بھی یہ ڈیفینسو پرپز کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہوگا۔ یہ قلعہ بہت سی طاقتیں تھیں جو یہاں پانی کے لیے یا معدنیات کے لیے یا دوسری چیزوں کی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو روہی ہے وہ 1000 BC پہلے جب یہ دریا سوکھ گیا تو اس سے پہلے یہ فرٹائل لینڈ تھا، اس کے بعد یہ ڈیزرٹ بنا ہے۔
تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ شکار کے لیے آتے ہوں، اٹیک کے لیے آتے ہوں، باربرزم کے لیے آتے ہوں، تو اس سلسلے میں دراوڑ فورٹ کا کردار بہت ہی اہم رہا ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں دراوڑ فورٹ کی لوکیشن یہ 90 کلومیٹر دور ہے بہاولپور سے، اور یہ بہاولپور سٹی سے، اور یہ جو فورٹ ہے یہ اپنی مثل آپ ہے۔ جب رائے ججا بٹی سے یہ فورٹ چھن گیا، اس کے بعد نوابوں کے پاس یہ فورٹ رہا، لیکن 1757-58 میں دوبارہ پھر نوابوں کا اس پہ ہولڈ کمزور ہوا۔ تو اس سلسلے میں ہسٹری میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، یہ ویسا ہی آرکیٹیکچر ہے جیسا کہ ملتا جلتا مشابہت ہے، جیسے ڈیرہ نواب میں وہ جو چھوٹی سی مسجد بنی ہے، مسجد کہہ لیں یا مصلی کہہ لیں، اسی طرح لاہور فورٹ میں بھی مسجد بنی ہے۔ تو یہ ان ٹریڈیشنز کو بھی اجاگر کر رہی ہے مسجد۔ بہت اچھا آرکیٹیکچر ہے، وائٹ ماربل اس میں بہت زیادہ یوز ہوا ہے۔ اب ہم اس کے اندر توپیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر بہت سے قید خانے بھی ہیں، اس کے اندر بہت سے ہتھیار بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں پتہ دیتی ہیں کہ یہ جو فورٹ ہے یہ ملٹی پرپز کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے فورٹس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جیسے کہ رکن پور فورٹ ہے، یہ آلموسٹ بارڈر کے آس پاس ہے، جو کہ اب ڈھیر بن چکا ہے ٹیلوں کا۔ اس کا اگر آرکیٹیکچر دیکھیں تو چولستان ڈیزرٹس میں جو دراوڑ فورٹ ہے اس سے مختلف ہے، اور یہ سائز میں بھی چھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین گڑھ، موج گڑھ، اس کے ساتھ اسلام گڑھ، یہ وہ 3 ایسے فورٹس ہیں جن کا آرکیٹیکچر بالکل ملتا جلتا ہے، چھوٹی اینٹ سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے آس پاس ہمیں چوبے بھی ملتے ہیں، اور اس کے آس پاس ہمیں آبادیاں بھی ملتی ہیں۔ مسجد کا بھی ہے، یہاں پہ تھانہ کلچر بھی ملتا ہے، موج گڑھ فورٹ کے پاس ایک تھانہ بھی ہے۔ تو یہ فورٹس بھی ملٹی پرپز کے لیے استعمال ہوتے رہے ہوں گے۔ واچ ٹاور کا کام دیتے ہوں گے، کاروان کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہوں گے، یا وار لائک پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہوں گے۔ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آرکیالوجیکل سائٹس کے اوپر ہی بنائے گئے ہوں، کیونکہ فورٹس کو بنانے کے لیے سٹاڈل مقام بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو فورٹس بنے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ٹیلوں کے اوپر بنے ہوں، اور جب یہاں پہ کھدائی ہو تو ایک اور ہی نیا پہلو اجاگر ہو چولستان ڈیزرٹ میں فورٹس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ مروڑ فورٹ ہے، جسے کیا اگر ہم کہا جائے کہ بالکل وہ ریت کا ٹیلہ بن چکا ہے تو یہ بے جانا ہوگا، جو فورٹ آباس میں ہے۔ وہ بھی وہ سائز میں بہت بڑا ہے، لیکن وہ اس پہ زیادہ مٹی کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ فورٹ جو ہے وہ مٹی بن چکا ہے بالکل۔ وہ بھی چونکہ دراوڑ فورٹ سے دور ہے اور ہاکڑا کے آس پاس ہے، وہ بھی ایز اے واچ ٹاور کے لیے یا ایز اے وار لائک پرپز کے لیے استعمال ہوتا رہا ہوگا۔ میں ہوتا رہا ہوگا کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ we cannot finalize any verdict until or unless we do not have proper systematic excavation over there۔ اگر کوئی بندہ اپنے طرف سے کوئی بھی اسکالر اگر یہ لکھتا ہے کہ اس کا یہی مقصد رہا ہوگا، تو میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے۔ until or unless we do not have proper building archaeological applications or excavations اور anthropological applications۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھلرا فورٹ ملتا ہے، یہ بھی بہت تعداد میں سائز میں چھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے قلعے ہیں جو وہاں پہ سروائیونگ ہے اور اپنے سروائیول کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہت سے انفیوریبل سرکمسٹانسز کو بیئر کرتے کرتے وہ ابھی بھی روہی کے اندر موجود ہے۔ ان قلعوں کے متعلق کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جتنے لوگ وہاں پہ ہیں
وہ قلعوں کی دیواروں کو جا کے مسمار بھی کرتے رہے ہیں تاکہ یہاں سے کوئی خزانہ مل جائے. تو یہ ایک اس کا نیگیٹو پہلو ہے. چونکہ بہت سے وہاں پہ لوگ ہیں جو ان اویئر ہیں بیسڈ آن امپورٹنس آف آرکیالوجیکل سائٹس، تو اس کو جو ہیومن انٹرونشن ہے اس نے بھی انہوں نے بھی تباہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. تو آئی وش our government, our institution, Department of Archaeology, Tourism Department, Heritage Studies Department, or some universities and scholars from outside, if they come to see the Rohi or Cholistan desert, there must be some preventive measures to protect or to restore all these forts. جب ہم اپنے ورثے کو بچائیں گے، اپنے ورثے کو محفوظ کریں گے، تو یہی ورثہ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں جانے جائیں گے. Thank you so much.